بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے نماز جنازہ کا حکم، نماز جنازہ واجب ہونے کی شرطیں، صحت نماز جنازہ کی شرطوں وغیرہ کے بارے میں جانیں گے۔ محترم سامعین، نماز جنازہ کا حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک مسلمان شخص نے ادا کر لی تو سب کے ذمے سے فرض اتر جائے گا، خواہ وہ نماز پڑھنے والا مرد ہو یا عورت، اور خواہ غلام ہو یا لونڈی۔ اگر ایک شخص نے بھی نماز جنازہ نہ پڑھی تو جن کو اس میت کا علم ہوگا وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ جو اس نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ نماز جنازہ واجب ہونے کی شرطیں۔ نماز جنازہ کے واجب ہونے کی شرطیں وہی ہیں جو اور نمازوں کے واجب ہونے کی ہیں، یعنی بالغ ہونا، عاقل ہونا، مسلمان ہونا، قادر ہونا وغیرہ۔ اس میں ایک شرط اور زیادہ ہے، یعنی اس شخص کی موت کا علم ہونا۔ جس کو خبر نہ ہو اس پر نماز جنازہ فرض علی الکفایہ نہیں ہے۔ صحت نماز جنازہ کی شرطیں۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی شرطیں دو قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی شرطیں وہ ہیں جو نماز پڑھنے والے سے متعلق ہیں، اور وہ سوائے وقت کے وہی ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی طہارت حقیقی اور حکمی، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت۔ اس نماز میں تکبیر تحریمہ بھی شرط نہیں بلکہ رکن ہے، اور نماز نہ ملنے کے گمان سے اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ جو شخص جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں پاک ہونے چاہئیں، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اور اگر کوئی جوتا پاؤں سے نکال کر جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھے تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے، خواہ اس کے نیچے کی زمین پاک ہو یا نہ ہو۔ دوسری قسم کی شرطیں وہ ہیں جو میت سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ 6 ہیں۔ میت کا مسلمان ہونا، جبکہ وہ زندہ پیدا ہونے کے بعد مرا ہو۔ مسلمان خواہ فاسق ہو یا بدعتی بھی ہو، اور خواہ اس نے خودکشی کی ہو، اس کی نماز جنازہ صحیح ہے۔ کافر اور مرتد کی نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، طہارت میت، یعنی میت کے بدن اور کفن اور جگہ کا نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا، اور میت کے بدن کا نجاست حکمیہ سے پاک ہونا۔ میت کے بدن کا نجاست سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو، اور غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیمم کرایا گیا ہو۔ اگر غسل دینے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے میت کے بدن سے نجاست نکلے تو اس کو دھو دیا جائے۔ غسل اور وضو کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، اور اگر کفن پہنانے کے بعد نجاست نکلے تو وہ معاف ہے، اس کے دھونے کی ضرورت نہیں، چاہے سارا بدن نجس ہو جائے۔ کفن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاک کپڑے کا کفن دیا گیا ہو۔ پھر اگر بعد میں میت سے نجاست خارج ہو کر کفن نجس ہو گیا تو معاف ہے اور نماز درست ہے۔ جگہ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ میت پاک پلنگ یا تخت پر ہو۔ وہ جگہ جس پر پلنگ یا تخت رکھا ہوا ہو اس کا پاک ہونا شرط نہیں، اور پلنگ یا تخت وغیرہ کے بغیر میت کو ناپاک زمین پر رکھ دیا جائے تو بعض کے نزدیک نماز درست ہو جائے گی اور بعض کے نزدیک درست نہیں ہوگی۔ نمبر 3، ستر عورت، یعنی جس حصہ بدن کا زندگی میں چھپانا فرض ہے میت کا بھی وہ حصہ بدن چھپا ہوا ہو، ورنہ نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ نمبر 4، میت کا کل جسم یا اکثر حصہ جسم امام کے آگے قبلے کی جانب ہونا، ورنہ نماز جنازہ درست نہ ہوگی۔ اگر جنازہ الٹا رکھا، یعنی امام کے داہنی طرف میت کے پاؤں اور امام کے بائیں طرف میت کا سر ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنے سے سنت متوارثہ کے خلاف کرنے کا گناہ ہوگا۔
اور میت کے بدن کا کوئی حصہ امام کے بالمقابل ہونا بھی شرط ہے، خواہ تھوڑا سا ہی ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ میت کا کل جسم یا اکثر حصہ جسم سر کے ساتھ یا بغیر سر کے یا نصف حصہ جسم مع سر کے موجود ہونا، ورنہ نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی۔ میت کا یا میت والے پلنگ یا تخت وغیرہ کا زمین پر رکھا ہوا ہونا، اگر میت گاڑی پر یا جانور پر ہو یا لوگوں کے ہاتھ پر ہو تو نماز صحیح نہ ہوگی، لیکن اگر عذر ہو، مثلا زمین پر کیچڑ ہو، تو نماز جائز اور درست ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔